علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے پیغمبر، بندگان خدا کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خداوند عالم تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا. دعا انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے قریب ہونے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہر انسان کی اہمیت اور عظمت اسی وقت بنتی ہے جب وہ اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو اور دیکھے کہ اس نے کن کن حالات میں مجھ پر رحم و کرم کیا ہے اور کیسے ایک معمولی سے وجود کو ایک بے پناہ عظیم طاقت و قدرت کا مالک بنا دیا ہے اور طرح طرح کی صلاحیتیں دے دی ہیں. بس میرے اندر یہ خزانے رکھ تو دیے ہیں مالک نے، ان خزانوں کو سمجھنا اور پانا میرا کام ہے. لہذا دعا انسانی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور ہر کمزور کی یہ التجا ہے کہ وہ اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتا ہے. یہ فطرت ہے، دعا فطری تقاضا ہے. انسان جب کمزور مصیبت میں گھرا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے تو اپنے سے طاقتور کی بارگاہ میں جاتا ہے اور دعا کرتا ہے تاکہ اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں. اور خداوند عالم کی بارگاہ سے بڑی کوئی طاقتور جگہ نہیں ہے، بس بارگاہ خدا ہی ہے جو طاقت و قدرت کا خزانہ ہے. باقی جن کے پاس بھی جو کچھ ہے، چاہے وہ کتنا ہی اس طاقت و قدرت پر غرور کر لیں، چاہے جتنا ہی لوگوں کے بندگان خدا کے حقوق کو پامال کر لیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ طاقت دی ہوئی خدا کی ہی ہے. اور ایسی طاقت پہ جو کسی کی دی ہوئی ہو اس پر غرور کرنا بے عقلی ہے اور عقل کے خلاف ہے. لہذا دعائے کمیل عظمت و اہمیت کے اعتبار سے، تاکہ بندے کو دعا کی عظمت و اہمیت ہو جائے، ہم دعائے کمیل کی شرح کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. پروردگارہ، میں تجھ سے تیرے کرم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے سے قریب تر بنا لے اور مجھے اپنے سے قریب کر لے، اور مجھے شکر کی توفیق عنایت فرما دے، شکر کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے ذکر کا الہام مرحمت فرما دے. یہاں پر تین چیزیں انسان نے اللہ کی بارگاہ میں، امام علی نے جو انداز دعا پیش کیا ہے، بندے کو تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. پہلی چیز ہے قرب خدا. قرب خدا میں اطاعت خدا بہت ضروری ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو جائے تو قرب خدا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مالک کا بندہ بن جائے. اور بندہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ زندگی میں فقط اللہ کے حکم کی پیروی ہو اور اپنی خواہشات نفس کو رد کر دے اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. شہوتوں کا مقابلہ کریں، نفسانی خواہشوں کو مثلاً دور کر دیں، دنیا کی محبت کو جو بے ایمانی والی محبت ہے، دوسروں کے حقوق لوٹ کے انسان مالدار بننا چاہتا ہے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں، اور جو خداوند عالم نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کر کے قرب خدا کے لیے آگے بڑھ جائے. انشاءاللہ قرب خدا کے لیے اطاعت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جتنا انسان اپنے پروردگار کا مطیع بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان قرب پروردگار کو حاصل کر لے گا. دوسری چیز جو بندہ یہاں پر دعائے کمیل میں جو سلیقہ امام نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرب خدا کے درجے کو حاصل کر لیں تو خدا سے اگلی چیز کی توفیق مانگے کہ ہمیں وہ اپنے شکر کی توفیق عنایت فرما دے. چونکہ شکر بہت بڑا رتبہ ہے اور شکر کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے. شکر ایک بہت بڑا درجہ ہے. یقیناً جو جتنا شکر کرتا ہے خداوند عالم اپنی نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے. یقیناً جو جتنا شکر کرتا ہے خداوند عالم شکر کی بنیاد پر اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو جتنا کفران نعمت کرتا ہے یعنی نعمتوں کو غلطیوں میں استعمال کرتا ہے تو نعمتیں اتنی ہی اس سے چھین لی جاتی ہیں.
قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار بندے ہیں۔ انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکر کے معنی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، لہذا ہم یہاں پر شکر کے معنی سمجھ لیتے ہیں کہ شکر کے معنی کیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی نعمتوں کا سب سے پہلے تو اقرار کریں کہ خداوند عالم نے ظاہری اور باطنی کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ ظاہری نعمتیں جو ہماری آنکھوں سے دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ ظاہری نعمتیں ہیں، اور جنہیں ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں وہ باطنی نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تمام نعمتوں کے بارے میں غور کریں کہ کیسی کیسی نعمتیں بغیر طلب و سوال کے ہمیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اور اس کے بعد جب ہمیں یہ عطا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو اتنی عظیم نعمتیں دے سکتا ہے وہ خود کتنا عظیم ہوگا، کتنی قدرتوں کا مالک ہوگا، جس کی نعمت کسی ایک نعمت کا بھی جواب انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ واقعاً یہ چیز جو انگلی کے اوپر ناخون کی صورت میں معمولی سی دکھائی دیتی ہے، اگر انگلی کے اوپر یہ ناخون نہ ہوتا تو بھاری وزن اٹھانے کے لیے یہ ہاتھ مفلوج ہو جاتے، بیکار ہو جاتے، مگر خدا نے بغیر مانگے و طلب کیے ہوئے اتنی عظیم نعمتیں دی ہے۔ تو جو خداوند عالم ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بے پناہ قوت و قدرت اور عظمت کے ساتھ پوری کر دیتا ہے، جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں امام کا سوال ہے کہ اللہ نے ہماری اتنی ضرورتوں کو پورا کیا ہے کہ ہماری پیشانی پر یہ باریک باریک شکنیں اس لیے پیدا کر دی ہیں تاکہ پسینے کے اوپر جب سر کے اوپر سے پسینہ آئے تو پسینہ چونکہ بدن کی فالتو چیز ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی شکنیں پیدا کر دی ہیں تاکہ کچھ پسینہ ادھر سے نکل جائے اور کچھ پسینہ ادھر سے نکل جائے، اور ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے کہ پسینہ ادھر ادھر سے بہہ جاتا ہے مگر آنکھیں بالکل محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو ہم نعمتیں دینے والے کی معرفت کو حاصل کریں، اور اس کے بعد جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ اس نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، تو پھر ان نعمتوں کے لیے یہ جان لیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں کس لیے دی ہیں، جس لیے وہ نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال انہی چیزوں میں کریں تو نعمتیں بڑھ بھی جائے گی، مضبوط بھی ہو جائیں گی، باقی بھی رہیں گی۔ لیکن اگر ہم نعمتیں دی کسی اور چیز کے لیے اور استعمال کسی اور چیز میں کر رہے ہیں تو نعمت خود بخود فنا ہو جائے گی، نعمت خود بخود زائل ہو جائے گی، تمام ہو جائے گی۔ اس لیے نعمتوں کی بقا کے لیے یہ ہے کہ جس چیز کے لیے جو نعمتیں دی ہے انہیں اس میں استعمال کیا جائے۔ نہج البلاغہ کا 153 والے کلمے میں ایک شارح نہج البلاغہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے امام نے کہ صدقے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے رزق کو نازل کرواؤ، یعنی صدقہ دو۔ اگر ہمیں مال دیا ہے تو اللہ نے دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند عالم جو ہے دوسروں کے حق کو حصے کو ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے تاکہ ہم بندگان خدا کی خدمت کر سکے۔ کہتے ہیں اس واقعے میں لکھا ہے، اس بات میں، اس جملے کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ اللہ نے اسے دولت و مال عطا کیا تھا، وہ غریب و فقیروں کی امداد کرتا تھا، ہر سال اس کے یہاں ایک بجٹ تھا جس کے سلسلے میں وہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک سال جو ہے حساب لگایا کہ اتنا پیسہ اتنے لوگوں کی میں مدد کا، وہ حساب لگایا تو بہت زیادہ پیسہ دکھائی دیا کہ اتنا پیسہ میری کمپنی کا یا میرے مثلاً کاروبار یا بزنس کا اتنا پیسہ اس معاملے میں نکل جاتا ہے۔ لہذا جب اس نے حساب لگایا تو کہا کہ نہیں اس کو بند کر دیا جائے۔ بند کر دیا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے گھر میں سے کچھ لوگ جو ہے مال و دولت اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اس نے معلوم کیا عالم خواب میں کہ میرے مال و دولت کو کہاں لے جا رہے ہیں،
تو انہوں نے جواب دیا چونکہ خدا نے اس لیے تمہیں دیا تھا تاکہ تم دوسروں کی خدمت کر سکو، جب تم نے جو ہے دوسروں کی خدمت کرنا بند کر دیا تو خدا اس کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچانا چاہتا ہے جو دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اس میں استعمال کریں، خدا اپنے خزانہ قدرت سے بے پناہ عنایت کر دے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے شکر نعمت۔ شکر النعمت اجتناب المحارم، یعنی نعمتوں کا شکریہ ایک یہ بھی ہے کہ انہیں گناہوں سے بچایا جائے۔ اگر ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیے اللہ نے تو غرور نہ کریں، اگر ہمیں تھوڑی سی عزت دے دی ہے اور جس کو عزت نہیں ہے تو ہم اس پہ فوقیت نہ جتائے کہ میں صاحب عزت ہوں۔ اگر کسی کے یہاں مثلا کسی گورنمنٹ کے عہدے میں یا کوئی میری کسی جگہ پر آواز میں دم ہے تو میں دوسروں کو اس پہ فوقیت نہ جتاؤں۔ اس اعتبار سے گناہوں میں نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کروں۔ فجعلنا من الشاکرین، تو اس کے بعد وہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے انبیاء نے، بہت سارے نبیوں نے جو ہے یہ دعا کی ہے فجعلنا من الشاکرین، پروردگارا ہمیں شکر کرنے والوں میں قرار دے دے، یعنی شکر کا بہت بڑا درجہ پایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اے موسیٰ ایسا شکر کرو جو میری شان کے مطابق ہے، ایسا شکر ادا کرو جو میری شان کے مطابق ہے۔ واقعاً ہم ان باتوں پر غور کریں کہ ہمیں خداوند عالم نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں بغیر طلب و سوال کے، اور ہم میں کیا اتنی توفیق بھی ہے، کیا اتنی طاقت بھی ہے کہ ہم خداوند عالم کا شکریہ اس کی شان کے مطابق کر سکیں۔ اے موسیٰ ایسا شکریہ کرو جو میری شان کے مطابق ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پروردگارا میں تیری شان کے مطابق شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تیری شان کے مطابق تیرا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں میرے مالک؟ اس لیے کہ کیسے ادا کر سکتا ہوں حالانکہ میں جب بھی تیری نعمت کا شکریہ بجا لاتا ہوں اور شکر گزاری کے لیے میں زبان سے شکرا للہ کہتا ہوں تو زبان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، تو میں تیری شان کے مطابق اس زبان سے جو تیری ہی عطا کردہ ہے اس زبان سے تیرا شکریہ ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہی میرا شکریہ ہے کہ تم نے کہا کہ شکر ادا کرنے والی زبان بھی تیری ہی عطا کی ہوئی ہے، یہی میرا شکریہ ہے، یعنی بندے کا یہ جان لینا کہ اس کے پاس جو بھی کچھ ہے خداوند عالم کا دیا ہوا ہے، جو بھی کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے، اس کے ذہن میں طاقت ہے، ہاتھوں کے ذریعے اس نے لکھنا شروع کیا ہے، ذہن کے ذریعے اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، بدن کی طاقت کے لیے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، حالات اپنے سدھارے ہیں، تو بدن کی طاقت بھی تو اسی پروردگار نے دی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تو اگر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے میرے مالک کا دیا ہوا ہے تو انسان کی زندگی میں کبھی غرور و تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اور جو لوگ تیری نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو سب مل کر تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور تمام لوگ اگر تیری نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو ہم سب مل کر بھی تیری ایک نعمت کا شکریہ بجا لانا چاہیں تو نہیں بجا لا سکتے۔ اگر تیری توفیق ہے تو اس کے باوجود بھی ہم تیری نعمتوں کا، چونکہ اس کی حمد کبھی انسان کر نہیں سکتا جیسی حمد کا وہ مالک ہے۔ جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہ فرما دیا وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، پروردگارہ ہم تیری معرفتوں کا حق ادا نہ کر سکیں، تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ سب پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے جسے جناب داؤد علیہ السلام پر رب العزت نے یہ وحی نازل کی۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پروردگار عالم نے یہ وحی نازل کی کہ کیا وحی نازل کی، کس طرح تیرا شکریہ ادا کروں، اے داؤد میرا شکریہ ادا کر۔
تو جناب داؤد علیہ السلام نے کہا پروردگارہ کس طرح تیرا شکریہ ادا کروں، حالانکہ تیری نعمتوں پر شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے، ایک دوسری نعمت ہے، یعنی شکر کی توفیق بھی ایک دوسری نعمت ہے، اور جس کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ آواز قدرت آئی، اے داؤد اگر تم یہ جان لو کہ جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ میری طرف سے ہے، بس یہی میرا شکریہ ہے۔ تو انسان قرب الہی کی دعا کے بعد یعنی پروردگارہ ہمیں اپنے قرب یعنی اپنی بارگاہ سے نزدیک بنا لے، اور جب بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے نزدیک ہو جائے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اسے یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگارہ اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس لیے کہ واقعاً بہت ساری دعائیں ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ چونکہ ہم نعمتوں کو گناہ میں استعمال کرتے ہیں، اور شکریہ کا مطلب یہی ہے کہ نعمتوں کو جس چیز کے لیے خداوند عالم نے دیا ہے اسی چیز کے لیے استعمال کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آئیں گے دعائے کمیل کے اگلے جملے اگلے فقرے کے ساتھ۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔